میں نے سیمسنگ کا ٹیب 2 خریدا. دوست بول رہا ماشاء اللہ سراج بھائی مجھے آپ پر یقین ہے آپ نے بولا تو ضرور خریدا ہوگا. حالانکہ اس نے دیکھا نہیں میرے پاس ہے یا نہیں ہے, یہ صرف بھروسہ ہے اس کا, ہے نا. اس کا کیا ہے؟ بھروسہ ہے. آپ نے کہا مطلب ضرور ہوگا, ہے نا. اسی کا ایک یہ کیا, یہ ایگزامپل دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, اس کا نام ایمان ہے. آپ نے دیکھا نہیں, جس بھروسے سے آپ مان رہے اس کا نام ایمان ہے. اب کیا ہوا, میں نے بولا کہ بھائی میں نے سیمسنگ ٹیب 2 خریدا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اب اتفاق سے میرے جیب سے تھوڑا سا وہ اٹھا ہوا تھا, کسی طرح دیکھ لیا اس نے. ہاں مجھے یقین ہو گیا آپ کے پاس ٹیب 2 ہے. تو مجھے ابھی تک تو یقین نہیں کرا تھا, تھوڑا دیکھ لیا میں نے. جلیا جھوٹا, اب تک تو بھروسہ نہیں تھا, دیکھ لینے کے بعد بھروسہ کر رہا میرے پہ. بولوں گا نہیں بولوں گا میں. اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں رہا. کیوں؟ دیکھنے کے بعد بھروسہ کر رہا. اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اسی طرح عالم میں برزخ غائب ہے, بنا دیکھے بھروسہ کرنا, دیکھ کے بھروسہ نہیں کرنا. اور دکھنے والی بھی نہیں ہے. اگر دکھ رہا کسی واقعے میں سمجھ میں آ رہا تو سمجھو جھوٹا واقعہ ہے. لوگ جھوٹ کر رہے. کیسا؟ قبر کھود رہے تھے, قبر کھودتے کھودتے بازو قبر کھود گئی, تھوڑی سی کھڑکی کھل گئی. ان کا انداز ایسا ہوتا ہے, بولنے کا انداز کیسا ہوتا ہے, کھڑکی کھل گئی. کھڑکی میں جھانک کے دیکھے تو اندر سفید بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں, سفید لباس, سفید داڑھی. ہم نے تب سے سمجھے کہ اولیاء اللہ بھی قبر میں زندہ ہوتے. اب تک مردہ سمجھ رہا تھا, اب تک اولیاء اللہ مردہ سمجھ رہا تھا. کیا وہ جب واقعہ ہوا کھڑکی میں جھانکا تو تب جا کے معلوم ہوا. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو کبھی ایسا نظارہ نظر آنے والا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم غیب ہے. وہ غیب کی دنیا, چھپی ہوئی دنیا کبھی دکھائی دینے والی ہی نہیں ہے. کوئی یہ بول سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا؟ بول سکتا کوئی نہیں. اللہ غیب ہے, چھپا ہوا ہے. اللہ کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں دیکھ سکتے. بغیر دیکھے اللہ کو ماننا ہے. کوئی بولے کل رات میں نے اللہ کو دیکھ لیا, آیا تھا اللہ میرے پاس, تب سے اللہ کو مان رہا, اس کا ایمان ہے؟ ایمان قابل قبول ہے؟ اللہ کو دیکھنے بعد ایمان لانا ہی نہیں ہے, بغیر دیکھے لانا ہے, تبھی تو اس کا دیدار ہوگا. تو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا. نہیں دیکھنے کی وجہ سے ہے نا بہت سارے جھوٹے سچے واقعات مسلمانوں کی کتابوں سے ملتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے اللہ کو دیکھ لیے, فلاں بزرگ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیے, فلاں بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے, فلاں بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے, پورا ادھر گشت کر رہے ادھر گشت کر رہے. کیوں مگر ایسا؟ جو غائب ہے وہ غائب ہے, جو چھپا ہے وہ چھپا ہوا ہے. عالم برزخ بھی غائب ہے, چھپا ہوا ہے. اس کو بنا دیکھے ایمان لانا چاہیے. دیکھ کر ایمان لانا یہ قابل قبول نہیں ہے. ایسا ایک اور واقعہ مشہور واقعہ عوام میں زیادہ تر پھیلا ہوا رہتا کہ دھندلا سا مجھے یاد آتا ہے کہ ایک سوار گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا رہتا, سفر کرتا رہتا. ایک جگہ اس کو پیاس لگتی ہے, جنگل میں, دور جنگل ہوتا ہے. دیکھو کیا بتاؤں میں آپ کو, دور جنگل ہوتا ہے, وہاں پہ ایک جھوپڑی نظر آتی ہے. وہ وہاں رکتا ہے تو ایک بڑھیا, بہت لاغر کمزور بڑھیا اس کے پاس جاتے ہیں. تو بڑھیا بہت مہمان نوازی وغیرہ کرتی ہے. وہ کسی کام سے اس جھوپڑی کے تھوڑا آگے نکلتے ہیں, کسی کام سے جھوپڑی کے تھوڑا آگے نکلتے ہیں. تھوڑا آگے نکلنے کے بعد وہاں پہ کچھ خبر نظر آتی ہے ان کو. وہاں پہ چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے. کیا ہوا؟ چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے. وہ پریشان ہو گئے اور آ گئے. کہا مائی میں ابھی ادھر گیا تھا تو بڑی عجیب و غریب چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی. تو بڑھیا رونے لگتی ہے. کیا بتاؤں حضرت, وہ میرے شوہر ہے. بولے زندگی بھر کبھی پیشاب قطروں سے پرہیز نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آج بھی عذاب دے رہا ان کو. بولے میں کہتا ہوں صحیح حدیث اگر سنانا ہوتا تو صحیح بخاری کی حدیث سنا دیتے. جھوٹا واقعہ گھڑ کے کیوں انسانوں کو جھوٹے واقعہ سنا کر قبر کے عذاب پر یقین دلوانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے آگے حدیثیں رکھوں گا, آیتیں رکھوں گا, کھلی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. عذاب قبر ایسا رہتا, عذاب قبر ایسا رہتا, اشارتاً آپ کے آگے بتاؤں. انشاءاللہ عربی حدیث پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو چاہتا تھا کہ اللہ سے دعا کرو اور عذاب جو قبر کا عذاب ہوتا ہے اس کی آواز سناؤ, مگر اس ڈر سے نہیں کرتا کہ تم مردے دفنانا بند کر دو گے. ابھی پھر جھوٹا واقعہ نہیں ہوا, آگے چلے گئے تو چیخنے چلانے کی آواز آ رہی. جھوٹا واقعہ
کیوں لوگوں کو ڈرا رہے ہو جھوٹے سچے واقعات سے؟ اسی طرح ہاں، عالم برزخ کا مطلب سمجھ میں آ گیا. قبر یعنی عالم برزخ، کہیں پر بھی مرے وہ عالم برزخ نہیں پہنچے گا. قبر کا عذاب اس لیے حق ہے. جو لوگ قبر کا عذاب کا انکار کرتے یہ کہہ کر کہ جلا دیا گیا، راکھ بن گیا، سمندر میں ڈال دیا، ہزاروں کروڑوں مچھلیوں نے کھا لیا تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، یہ سب باطل ہو گیا، جھوٹ ہو گیا. کیوں؟ کہیں پر بھی مرو عالم برزخ نہیں پہنچے گا. وہ قبر کی زندگی ہے، وہاں پہ سوال جواب ہوگا اور اس کے حساب سے عذاب ہوگا اگر وہ گنہگار ہے تو. ٹھیک ہے، اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. عذاب قبر قرآن مجید کی روشنی سے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی قرآن کی آیت میں عذاب قبر کا ذکر ہے ہی نہیں. کیا بولتے ہیں وہ؟ کسی بھی قرآن کی آیت میں عذاب قبر کا ذکر ہے ہی نہیں، اس لیے ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے. آئیے قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے آگے قرآن کی آیت پڑھوں گا، عربی صرف لفظ و لفظ ترجمہ کروں گا. انصاف آپ کرنا کہ اس میں عذاب قبر کا ذکر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر کا انکار کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ انسان مر جائے گا، اس کے بعد ڈائریکٹلی اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے حساب سے یا تو اس کو جنت میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں ڈالا جائے گا. بیچ کا یہ جو گیپ ہے نا، یہ عالم برزخ ہے ہی نہیں، عالم برزخ ہے ہی نہیں. اب آپ انصاف کرنا، ٹھیک ہے؟ سورہ غافر یعنی سورہ مومن، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 45 اور 46، 45 اور 46. عذاب قبر قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر. اللہ کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. فرعون اور اس کے ساتھ والوں کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. ان کو ان کے برے اعمال نے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑا، اللہ نے انہیں گھیر لیا، اللہ نے انہیں دبوچ لیا.